أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمدللہ ہم جسے کہتے ہیں دوسرے سپارے کی آخری جو آیتیں ہیں اس کی طرف ہم آ گئے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کی ہسٹری سے جو ہے ایک ایسے واقعے کا ذکر کر رہے ہیں جس کا ذکر جو ہے عین غزوہ بدر سے پہلے کیا جا رہا ہے، تاکہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ یہ جس قسم کی آزمائشوں سے اور جس قسم کے ٹیسٹ سے وہ گزر رہے ہیں، جو پچھلی گزشتہ امتیں بھی تھیں وہ بھی اسی طرح کے حالات سے گزر چکی ہیں۔ تو ابھی جو قصہ ہے وہ جو طالوت علیہ السلام ہیں، جو بنی اسرائیل کے جو ایک بادشاہ تھے، جن کو یہ بادشاہت کا جو منصب تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا، ان کا ذکر ہے کہ ان کی جو جنگ تھی، جو ایک معرکہ تھا، اور کہ جو جالوت کے ساتھ، جیسے ڈیوڈ ورسز گولایت کر کے جو ہے اس کا بائبل میں بھی ذکر ہے، کیونکہ اس میں داؤد علیہ السلام ایک سپہ سالار کے طور پہ بھی نمودار ہوتے ہیں جو ایک پیغمبر ہیں۔ تو یہ قصہ جو ہے اس کا جو ہے یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو جو آج کی جو آیت ہے اس میں ہم شروع کرتے ہیں۔ فلما، پھر جب، جو ہوتا ہے کس لیے آتا ہے؟ کوئی چیز کا گیپ دیکھ کر کوئی واقعہ جو ہے بتایا جا رہا ہو تو لما، پھر جب کے لیے لما فصل، باہر نکلا۔ فصل کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز سے سپریٹ ہونا، جو ہوتا ہے نا
اب ہم جو ورڈ ہم کہتے ہیں نا تفصیل بتانا کسی چیز کی، تو اب ہر چیز کو سپریٹ کر کر کے ایک ایک ورڈ کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ فصلہ کا مطلب ہے کہ باہر نکلا، یعنی آگے بڑھا. تو یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا جو میں روٹ ورڈ کا میننگ بتا رہی ہوں، لیکن یہاں پر اگر آپ آیت کے حساب سے لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے نکلا، یعنی آگے بڑھا. کون؟ طالوت. فلما فصل طالوت، جب طالوت علیہ السلام جو تھے وہ آگے نکلے، بالجنودی، اپنے جنود کے ساتھ. با جو ہے وہ حرف جر ہو گیا، پریپوزیشن ہو گیا. جنودی، جنود کسے کہتے ہیں؟ اپنی لشکر کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، اپنی آرمی کے ساتھ. قالا، تو انہوں نے کہا، انہوں نے لوگوں سے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، ان توکید کے لیے آتا ہے، اللہ مبتلیکم، تمہاری آزمائش کرنے والا ہے. مبتلا، کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے کہ تمہاری کے لیے جو ورڈ ہے وہ کم ہے. مبتلی کیا ورڈ ہے کہ مبتلا کرنا، اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں نا، وہ مبتلا ہو گئے، اس مرض میں مبتلا ہو گئے. تو کوئی ابتلا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر کسی کو جو ہے اس کی آزمائش کرنا. ابتلا کا ورڈ جو ہوتا ہے وہ آزمائش کے لیے آتا ہے. ہمارے پاس مبتلا کا مطلب جو ہے آزمائش سے زیادہ اس کے لیے آتا ہے کہ کسی چیز سے آپ دو چار ہو جائیں، کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہو گیا. لیکن اس کا جو ابتلا کا مطلب ہوتا ہے کوئی آزمائش ہونا، کوئی ٹیسٹ ہونا. تو ان اللہ مبتلیکم، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے. بی نہرن، ایک نہر کے ساتھ. بی اگین حرف جر، نہر جو ہے ایک ریور، نہر کے ساتھ. فمن، پس جس نے، ف پہلے بھی آیا، سو من جس نے، شریبا پیا، مشروب کہتے ہیں نا ڈرنک کو، تو شریبا کا یہ وہی ورڈ ہے کہ جس نے پیا، منہو، اس میں سے، کس میں سے؟ اس نہر سے. تو فلیس منی، تو وہ نہیں ہے مجھ میں سے. یعنی ایک ابھی اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارا امتحان لے رہا ہے ایک ریور کے ساتھ، ایک نہر کے ساتھ، اور جس نے اس سے بہت سیر ہو کے پی لیا، یعنی بے تحاشا اس سے پانی پی لیا، تو فلیسا منی، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ف اگین سو، لیسا نہیں، منی میں دو ورڈ ہو گئے. من جو ہے فرام، سے، اور نی جو ہے کہ مجھ سے، کہ جس سے یہ پانی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی جو اس پانی کو پیتا چلا گیا، اسی میں انڈلج کرتا گیا، اور اس کا جو ہے اپنا فوکس جو ہے وہ ہٹ گیا، اپنے مشن سے ہٹ کر جو ہے وہ انڈلجنس کی طرف چلا گیا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جس نے اسے نہ چکھا. وَمَن، واو، اور من جو، لم نہیں کے لیے، یطعمہ، جو ہے وہ اینڈ میں وہ کیا ہے؟ وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا. ہو کہ اس نے اس کو نہیں چکھا. کس چیز کو نہیں چکھا؟ اس نہر کے پانی کو. طعام کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کا طعام، اور قیام اردو میں بھی کہتے ہیں نا کھانا. تو جس نے اس کو نہیں چکھا، فَإِنَّهُ مِنِّي، تو وہ مجھ میں سے ہے. یعنی اگین سو، یعنی تو، اور انا بے شک، ہو اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ وہ، منی کہ وہ مجھ میں سے ہے. یعنی جس نے اس کو بہت زیادہ پانی میں انڈلج کیا، بہت زیادہ پی لیا، بہت سیر ہو کے پیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور جس نے اس کو نہیں چکھا، وہ ڈیفینیٹلی مجھ میں سے ہے. یعنی میری، وہ فوکسڈ ہے، وہ میرے ساتھ ہے. اللہ، ایکسیپٹ، ہاں ایک ایکسیپشن بھی ہے. من اخترفا، من جو، اخترفا چلو بھر لے، غرفتم ایک چلو، بیدھی اپنے ہاتھ سے. مطلب اتنا پیے کہ جتنا جسے انرجی کے لیے ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ بے تحاشا پیے، بلکہ ایک چلو بھر پانی. اخترفا اور غرفتم جو ہے کا مطلب ایک اس کے لیے آتا ہے کہ غرفہ ایکچولی کمرے کو کہتے ہیں. غرفہ جو ہے کمرے کو کہتے ہیں عربی میں، لیکن یہاں پہ غرفہ کا مطلب ہے کہ اتنی جگہ، اتنی سپیس جو ایک مٹھی کے اندر آ جائے. بی یدی میں سے پتہ چلتا ہے بی جو ہے وہ حرف جر ہے، ید ہی، ید ہاتھ ہو گیا، اور ہی جو ہے اس کا ہاتھ. یعنی جتنا اس کی مٹھی میں ایک چلو بھر پانی آ جائے، اتنا اگر کوئی پانی پی لیتا ہے تو پھر اٹ از فائن، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اپنی وہ انرجی ریپلینش کرنے کے لیے، اپنی جو ہے توانائی بحال کرنے کے لیے اگر وہ اتنا پانی پی لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. فشریبو، پھر انہوں نے پی لیا. کیا ہوا کہ پھر. شریبو، شرابہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ پانی پینا، وہی مشروب سے. شریبو، ان سب نے پی لیا. منہو، اس میں سے.
الا ایکسیپٹ قلیلم منہم چند ایک تھے ان میں سے کہ جو اس انسٹرکشن کے اوپر جو ان کو تاکید کی گئی تھی اس پہ قائم رہے، منہم کہ قلیلم منہم کہ چند ایک، منہم ان میں سے، ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، من کا مطلب ہے فرام سے، تو بے تحاشا پانی پینے سے منع کیا گیا تھا اور کہا تھا کہ اتنا پیو کہ زیادہ سے زیادہ کہ جتنی تم کو ضرورت ہے، لیکن جو تھے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ پانی دیکھ کر اس میں جسے کہتے ہیں وہ پیتے چلے گئے، اور چند ایک تھے کہ جو ان کو تاکید کی گئی تھی اس پر قائم رہے۔ فلما پس جب جاوزہ اس کے پار ہوئے، وہ یعنی کس چیز کے پار ہوئے کہ جب انہوں نے اس ریور کو کراس کیا، جاوزہ کہ تجاوز کرنا ہم کہتے ہیں نا، کوئی چیز کی لمٹ جو ہے وہ آپ کراس کرنا، تو جاوزہ اس کو انہوں نے کراس کیا، ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہوا، اس کے پار ہوا وہ یعنی کون؟ طالوت علیہ السلام، جب انہوں نے ریور کراس کی، ہوا والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، معہو ان کے ساتھ، یعنی اب جو ہے وہ گروپ جو ہے ایمان والوں کا شروع میں ہوتا ہے نا کہ نکلتے ہیں لوگ بڑے سارے اور پھر اس میں سے چھٹتے چلے جاتے ہیں، تو اب ایمان والے جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے، معہو، مع کا مطلب ہوتا ہے کہ ساتھ ہونا، ہو گوز بیک ٹو طالوت علیہ السلام، ان کے ساتھ ہے، قالو تو انہوں نے کیا کہا، اب یہ ایمان والے بات کر رہے ہیں، جب انہوں نے وہ جالوت کی فوجوں کو دیکھا تو کہا انہوں نے لا طاقت لنا اليوم، لا کا مطلب ہے نہیں، طاقت کہ کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت یعنی کوئی قوت نہیں ہے، لا طاقت یہاں پہ جو ہے یہ لا نافیت للجنس ہے کہ یعنی کہ ایبسولوٹلی کوئی پاور نہیں، یعنی دیکھ کر ان کے چھکے چھوٹ گئے، اتنی بڑی طاقت تھی سامنے جالوت کی فوجوں کی کہ دیکھ کر ان کے حواس باختہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہماری پاس تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں، لنا فار اس الیوم آج کے دن، آج جو ہے ہمارے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی فوجیں بچی ہی نہیں ہیں، بی جالوت، بی جالوت و جنود یعنی جالوت کے ساتھ اور اس کے لشکر کے ساتھ کے بی جالوت یعنی جالوت کے سامنے و جنودی ہی اور اس کی فوج کے سامنے، یعنی ہمارے جو اس اب انسان اپنے اس میں رہتا ہے نا کہ ہم اتنے لوگ ہیں، لیکن جب ان کی طاقت دیکھی جالوت کی اور ان کی فوجوں دیکھی ادھر سے ادھر تک، تو دیکھ کے کہنے لگے کہ ہم تو بالکل ہی بہت ہی کم ہیں اور ہمارا کیا بنے گا، ہمارے پاس تو کوئی طاقت اور قوت ہی نہیں ہے کہ ہم جالوت کا مقابلہ کر سکیں۔ اب آپ دیکھیں نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کیا آتی ہے، قال الذین لیکن کہا ان لوگوں نے، یظنون جو یقین رکھتے تھے، انہم انا کہ بے شک وہ انہم جو ہے وہ کے لیے ہے، اٹیچ پروناؤن ہو گیا، انا کا تاکید کے لیے کہ بے شک وہ ملاق اللہ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، یعنی وہ تقوی والے لوگ تھے، وہ احسان والے لوگ تھے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس عالم میں تھے کہ جسے اللہ کے اوپر ان کی نظر تھی، وہ دنیا سے زیادہ اللہ کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے، تو جو اللہ سے ملنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ کتنا ہوا ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی بار یہ ہوا ہے، کم بارہا یہ ہوا ہے کہ فیعتن کم من فیعتن کے قلیلتن قلیلتن جو ہے چھوٹی اور فیعتن کہتے ہیں جماعت، وہ کتنی دفعہ ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں جو ہیں یعنی اسمالر گروپ آف پیپل، غلبت وہ غالب ہوئی، فیعتن کثیرتم باذن اللہ، وہ چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ غلبہ پا گئیں، انہوں نے ڈیفیٹ کر دیا، انہوں نے پسپا کر دیا، انہوں نے شکست دے دی بہت بڑی بڑی قوتوں کو، بہت بڑی بڑی طاقتوں کو، باذن اللہ اللہ کی اذن کے ساتھ۔ کتنی دفعہ یہ پہلے ہو چکا ہے کہ چھوٹی طاقتیں جو ہوتی ہیں، چھوٹی قوتیں جو ہوتی ہیں، جو ضعیف ہوتی ہیں، اللہ کی اذن کے ساتھ انہوں نے ڈیفیٹ کیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کون سے وقت آنے والا ہے، غزوہ بدر کا۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا، مسلمان قلیل تھے نمبر میں،
اور جو تھے کفار جو تھے وہ کہیں زیادہ تھے، 313 مسلمان تھے، 1000 سے اوپر جو تھے وہ کفار تھے۔ یہ وقت ان کے اوپر بھی آنے والا ہے، تو جس سے پہلے کہ وہ اس دوراہے سے گزرے، یہ سبق جو ہے تاریخ کا، یہ مسلمانوں کے سامنے دہرایا جا رہا ہے۔ تو کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ جو ہے وہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو تھی یہ پہلی آیت آج کی۔ اب اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کی طرف آتے ہیں کہ اس قصے میں اور جو احوال اور اقوال مذکور ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے 3 قسم کے لوگ تھے: ناقص الایمان جو امتحان میں پورے نہ اترے، اور کامل جو امتحان میں پورے اترے مگر اپنی قلت کی فکر ہوئی، اور اکمل جن کو یہ فکر بھی نہ ہوئی۔ یعنی اس میں بتا رہے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک لوگ وہ تھے کہ جن کو جو انسٹرکشن دی گئی، پہلی تو بات یہ کہ جب قتال فرض ہوا تھا جو ہم لاسٹ ویک پڑھ چکے ہیں، تو اس میں سے مکر گئے کہ ہم تو جائیں گے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ جو گروپ جو تیار ہوا تو اس میں ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا کہ جو وہ نہر آئے گی اس میں سے انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے، یعنی جو لیڈر جو کمانڈر ہے اس کی اس کی انسٹرکشنز کو جو ہے کتنے لوگ فالو کرتے ہیں، اور کتنے لوگوں کا فرعون جو ہے ان کے اندر اٹھتا ہے اور وہ اپنی نفس پرستی میں لگ جاتے ہیں۔ تو وہ ایک گروپ تھا جو کہ وہ الگ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایسے لوگ تھے کہ جن کا ایمان تو تھا، جیسے ہم ہوتے ہیں کہ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آتی ہے تو پھر اپنے آپ کو خود سوچتے ہیں کہ کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کتنا مضبوط ہے۔ تو جب وہ انہوں نے حالات کے سامنے جو ہوتے ہیں، کبھی کبھی جسے کہتے ہیں انسان کی جو ہوتی ہے وہ سٹی گم ہو جاتی ہے اور آپ بھول جاتے ہیں، تو وہ ایک گروپ تھا کہ جو ایمان والے تو تھے، لیکن جب زمین پر ایک کرائسس کا سامنا ہوا، اتنی بڑی فوجوں کا سامنا ہوا، اس وقت جو ہے ان کا ایمان جو تھا وہ ایک تذبذب میں وہ پڑ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو بہت بڑی فوج کا سامنا ہے۔ لیکن جو سب سے کم تر جو نمبر میں لوگ تھے، جو کہ جسے کہتے ہیں سابقون سابقون میں سے تھے، جو کامل جن کا ایمان تھا، اور وہ ان کو تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑا، ان کو تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان کا ایمان جو تھا وہ اس طرح سے اللہ کی عبادت کر رہے تھے جیسے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ تبھی تو ان کے بارے میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ تھے کہ یظنون انہم ملاقو اللہ، کہ ان کو یقین تھا ہم اللہ سے ملنے والے ہیں۔ وہ اللہ سے ملنے والوں، اللہ کے ملاقاتی تھے، اللہ کی پریزنس میں رہنے والے لوگ۔ انہوں نے کہا کہ کتنا دفعہ ہو چکا یہ دنیا کے وسائل، یہ دنیا کے اسباب، یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں، یہ بے شک ان کی امپورٹنس ہے، لیکن اگر اللہ کا حکم ہو تو ایون جو اگر چھوٹی فوجیں بھی جو ہوتی ہیں وہ بڑی فوجوں کو ہرا سکتی ہیں۔ تو یہ وہ کامل جن کا جو ایمان کامل ہے، یہ وہ والے لوگ ہیں، تو ان کا ذکر کیا گیا۔ اور تو فتح کا انحصار جو ہے وہ قلت و کثرت پہ نہیں بلکہ عزم و ایمان پر ہے، اور یہ ان کی شجاعت جو تھی کہ وہ خدا کی راہ میں موت کو زندگی سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب بنا دیتی، یعنی یہ کہ اللہ کی محبت ان کی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ موت سے وہ اس لیے نہیں ڈرتے کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ ان کا ویژن جو ہوتا ہے وہ اتنا جسے کہتے ہیں کہ دور تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، کہ موت تو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک پردہ ایک حائل ہے، ایک دنیاوی، لیکن وہ زندگی میں ہی اسی طرح سے رہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اپنی رب کی ملاقات سے مشرف ہوتے ہیں، بلکہ حقیقی زندگی اور اپنے رب کی ملاقات سے مشرف ہوتے ہیں، یعنی خدا کی راہ میں قتل ہونے والے مرتے نہیں، بلکہ وہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں جائیں گے تو یہ تو ایک ایسی ابدی زندگی ہے کہ اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ اب اور تو یہ جو ہے بڑا ایک انٹرسٹنگ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے۔ اس کے اندر ایک جسے کہتے ہیں ایک انالوجی بھی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ ہر آیت کے اندر ایک سبق ہوتا ہے۔ اگر آپ اس میں دیکھا جائے تو یہ زندگی جو ہے وہ بھی ایک سفر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ایک ذریعہ ہے،
اور ان اللہ مبتلیکم بنہر، جو ایک جو سینٹینس یہاں پہ کہ اللہ جو ہے تم کو ایک ابتلا کرے گا. اب جو چیز جو گرامیٹکلی بڑی انٹرسٹنگ ہے یہاں پر، اگر آپ یہ واقعہ بے شک ہوا تھا، اس واقعے کی کوئی ڈینائی نہیں کرا کہ یہ واقعہ نہیں ہوا تھا، لیکن گرامیٹکلی اگر آپ اس آیت کو دیکھیں ان اللہ مبتلیکم، تو مبتلی جو ہے ان اللہ مبتلیکم، یہاں پر جو ہے ورب نہیں آیا ہے، ناؤن آیا ہے. اور عربی زبان میں یہ ایک خاصیت ہے کہ جب وربز جو ہوتے ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اگر ناؤن جو ہوتا ہے، ناؤن کے ساتھ کوئی ٹائم نہیں ہوتا. جیسے کہنے کا مطلب ہے میں کھانا کھاؤں گی، میں نے کہا میں کھانا کھاؤں گی، تو میں کھانا ابھی کھاؤں گی، یہ تو آپ کے دماغ میں آئے گا کہ ہاں میں ابھی کھانا کھا رہی ہوں، لائک رائٹ. میں نے کھانا کھایا تھا، تو پیچھے میں نے، یا میں کھانا کھا رہی ہوں، تو مطلب جسے کہتے ہیں کہ ٹائم جو ہوتا ہے ورب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. لیکن اگر بولیں کہ پکوان، کھانا، یہ ناؤن ہو گیا، تو اس کا کوئی ٹائم سے کھانا مطلب کیا، دن کا کھانا، رات کا کھانا، ٹائم نکل گیا. اب ایک ہم ناؤن کی بات کر رہے ہیں. تو ان اللہ مبتلیکم، جو مبتلی ہے کہ اللہ جو ہے وہ مسلسل، جسے کہتے ہیں کہ مبتلیکم بنہرین، اللہ ایک نہر کے ساتھ تم کو آزمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ورب نہیں یوز کیا کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ یہ تو صرف تاریخ کی بات کی جا رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس کی آپ ایک روحانی تفسیر سمجھیے کہ یہ نہر جو ہے یہ زندگی جو ہے ہماری، ہم اس نہر سے گزر رہے ہیں، یہ دنیا جو ہے یہ نہر ہے. اور اگر ہم صرف اس دنیا کی انڈلجنسز میں لگ جائیں کہ اس دنیا کی چمک اور دمک اور اس دنیا کو بٹورنے میں، اور اس دنیا سے اور مجھے کیا مل سکتا ہے، اور میں کیا ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ ہم اپنا پیٹ بھرتے چلے جائیں، بھرتے چلے جائیں، تو ہم اس دنیا ہی کے ہو کر، اپنی نفس کے ہی ہو کر جو ہے اس دنیا سے ہی چمٹ کر رہ جائیں گے. لیکن جو شخص جو ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے صرف اتنا ہی چاہیے، یہ ایک میں سفر میں ہوں، اس نہر سے مجھے جو ہے اس کی میری آزمائش کی جا رہی ہے. انسان اس نہر سے بے غرفۃ بیدی، یعنی جتنی اس کی ضرورت ہے اس کے حساب سے انسان اس دنیا کو استعمال کرے اور اپنے سفر پر، اپنے مشن کے اوپر فوکس رہے، تو پھر وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کی نظر جو ہے وہ اس دنیا پر نہیں ہے بلکہ آخرت پر ہے. تو یہ ایک جو ہے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ قرآن کی آیت خالی ہسٹری کے قصے سنانا نہیں ہے، بلکہ ہسٹری کے جو اسباق ہیں اس میں ہم کو بھی آئینہ دکھانا ہے کہ کیا ہم خالی اس دنیا میں ہی رہ گئے کہ ہمیں مزید سے مزید، بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ کی بس تلاش ہے کہ بس ہم کسی طریقے سے اپنا یہ باٹم لیس پٹ کی طرح اپنے آپ کو بھرتے چلے جائیں اور اور اپنے سفر کو ہم بھول جائیں. جیسے کوئی ٹرانزٹ ایئرپورٹ پہ جائے، ادھر بیٹھ کے بے تحاشا شاپنگ کرتا ہی چلا جائے، کرتا ہی چلا جائے. بھائی تم کتنا لے کر جاؤ گے جہاز میں، کتنا جہاز میں لے کر جاؤ گے، بیگ میں جتنی جگہ ہے اتنا ہی تم لے کر جاؤ گے. تو اسی طرح سے یہ زندگی ہے، کتنا تم آگے لے کر، قبر میں کیا لے کر جاؤ گے. تو مبتلیکم کا ورڈ ادھر بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ ناؤن کے فارم میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر سے آزمائے گا، اور اس میں سے کون اتنا ہی پیے کہ جتنا بغرفۃ بیدی. یہی ہمارے مذہب کا بھی کانسیپٹ ہے، روزوں کا بھی کانسیپٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ انسان کتنا کھائے، کتنا انڈلج کرے. اور بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جسے کہتے ہیں کہ ہماری اسراف کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے. اب پھر اس کے بعد جو آیت آتی ہے وہ کیا ہے؟ وَلَمَّا بَرَزَ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا، اور جب، وَلَمَّا، اور جب، برزو کا کیا مطلب ہے؟ آمنے سامنے ہوئے. برزہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کھل کر جو ہے وہ سامنے آ جائے، ظاہر ہو جانا، آمنے سامنے آ جانا. یعنی دونوں لشکر جو ہے میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے. در طالوت کا لشکر ہے، جو طالوت علیہ السلام ہے ان کا لشکر ہے، اور دوسری طرف جالوت کا لشکر ہے. وَلَمَّا، اور جب، برزو، آمنے سامنے ہوئے، لی جالوتا، جالوت کے سامنے، لی جو ہے حرف جر ہو گیا، جالوت کا نام ہو گیا، وَجُنُودِهِ، واو اور اینڈ، جنود فوجیں، ہی اس کا لشکر، جب اس کے آمنے سامنے ہوئے
تو پھر جو تھے جو ایمان والے تھے انہوں نے دعا کی، انہوں نے دعا کی، قالو تو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، ربنا کا کیا مطلب ہے کہ اے ہمارے رب، نون الف نا کیا ہے یہاں پر ہمارے، اور رب بنا ہمارے رب۔ اب یہاں پر ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اے آیا ہے؟ اس لیے کیونکہ عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو پکارا جاتا ہے، جب یا آتا ہے تو ربنا نہیں ہوگا، ربنا ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ جو ربنا کے بجائے جو ربنا ہے، اس سے دیکھیں آپ ساری دعائیں جو ہوتی ہیں وہ ربنا ہوتی ہیں، اس لیے کیونکہ یہ عربی گرامر کا جو ہے یہ قاعدہ ہے، کیونکہ ہماری گرامر کی کلاس نہیں تو ہم مزید اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، صرف میں پوائنٹ کر رہی ہوں کہ ربنا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو پکارا جا رہا ہے کہ اے ہمارے، اے رب۔ تو اس کا لشکر، تو انہوں نے پکارا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، افرغ علینا، افرغ ڈال دے۔ افرغ کا کیا مفہوم ہے؟ کسی برتن سے کسی کے اوپر پانی اس طرح گرانا کہ وہ برتن خالی ہو جائے، افرغ۔ فراغت کہتے ہیں نا کسی چیز سے کہ خالی کر دینا، فراغت کے ٹائم میں ہم بیٹھے ہیں، رائٹ، فراغت کا ٹائم ہوتا ہے خالی کر دینا۔ تو افرغ کا کیا مطلب ہے؟ افرغ کا مطلب ہوتا ہے کہ یا رب کہ وہ ہمیں وہ کوئی برتن سے آپ اس طرح سے جیسے کوئی بالٹی میں پانی بھرا ہو، آپ کسی چیز کے اوپر انڈیل دیں، تو یا رب کہ ہم پر جو ہے وہ صبر جو ہے آپ انڈیل دیجئے، کہ افرغ علینا، علا کا مطلب کیا ہے؟ اوپر، نون الف نا اٹیچ پروناؤن ہو گیا، تو افرغ علینا ہمارے اوپر آپ جو ہے انڈیل دیجئے صبر، ہمارے اوپر صبر جو ہے آپ ڈال دیجئے ہمارے رب، صبر کہ کیا چیز ہمارے اوپر ڈال دیجئے؟ صبر ڈال دیجئے، جیسے کہ کوئی پانی بھر کر کوئی بالٹی ہو جس کے اندر صبر ہو، اور وہ آپ کے اوپر اس طرح سے انڈھیل دیا جائے کہ آپ کا پورا وجود جو ہے وہ صبر میں سر سے پیر تک جو ہے وہ بھیگ جائے۔ تو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور جو ہے ثابت قدمی عطا کر دیجئے، جما دیجئے، ثبت ہوتا ہے نا، ثبت کے ثابت قدمی کا ورڈ یوز کرتے ہیں ہم لوگ اردو میں، تو ثبت جما دیجئے اقدامنا ہمارے قدم، یعنی ہمیں ہمارے قدم جو ہیں جو اکھڑ رہے ہیں، ہمارے حوصلے جو ہیں جو پست ہو رہے ہیں، تو ہمارے قدم جو ہیں وہ جما دیجئے، گراؤنڈ اس ان پیشنس۔ تو ثبت اقدامنا وانصرنا، واو اور انصرنا نون الف نا ہمیں، نصر کے لیے یعنی مدد کر دیجئے ہماری، یہ وانصرنا علی پر حرف جر ہو گیا، القوم الکافرین، کافروں کی قوم کے اوپر ہماری مدد کر دیجئے۔ تو یہ انہوں نے دعا کی۔ اب سب سے بڑی جو سب سے پہلی بات جو میں آپ کو پوائنٹ کروں گی، جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اتنی بڑی فوج کو دیکھا جالوت کی، اور اتنی بڑی جو ان کے جو جسے کہتے ہیں جو چھکے چھوٹا دینے والی فوج کو دیکھا، اس وقت انہوں نے کس کو پکارا؟ کیونکہ یہ الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، یہ اللہ کو ملنے والے لوگ تھے، اللہ کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھے، جسے کہتے ہیں نا آپ کے پاس کوئی مشکل ہوتی تھا، کوئی آپ ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسا شخص کہ بھائی جس کے کانٹیکٹس ہوں گورنمنٹ کے ساتھ یا کوئی ہائی آفیشل کے ساتھ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہے۔ تو انہوں نے جب اتنی بڑی فوج کو دیکھا، اتنی بڑی مشکل کو دیکھا، تو انہوں نے کس چیز سے کیا؟ سب سے پہلے غیبی مدد طلب کی۔ وہ جو تھے یؤمنون بالغیب والے لوگ تھے، جن کے جو نظریں جو تھیں وہ غیب کے پردوں کے باہر اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے سب سے پہلے دعا کی۔ جو ہم سب بھول جاتے ہیں، مشکل آتی ہے تو ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کو پکارنا، اللہ کو پکارنا، چاہے کوئی بھی مشکل ہو، چاہے دنیا کی لیول پہ ہو، تو سب سے پہلے جو ہے انہوں نے اللہ کو جو ہے رجوع کیا، اور انہوں نے کہا کہ افرغ علینا صبروں، کہ ہم پر صبر ڈال دیجئے۔ اب دوسری بات ہے کہ آپ کمپیریزن کیجئے کہ دنیاوی اسباب اور جو ہے غیبی مدد، ایک نہر آئی تھی اور نہر سے کہا کہ پانی جو ہے اتنا پینا بے غرفۃ بیدی، یعنی دنیا کی تمہارے جسم کو جتنی نرشمنٹ کی ضرورت ہے اتنی تم اپنی بس اپنی ضرورت کی حد تک جو ہے تم اس سے جو ہے وہ پانی پینا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی
روح کی نرشمنٹ کے لیے دعا کر رہے ہیں، روح کی نرشمنٹ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ اب جو دنیا میں جتنی ضرورت تھی اتنی تو انہوں نے مانگ لی. اگر دنیا میں جو تو نا آپ ضرورت سے زیادہ کھائیں، آپ کو نرشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ ضرورت سے زیادہ اگر کھا لیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ نرشمنٹ جو ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے آپ کو نیند آنا شروع ہو گئی، آپ لیتھارجک ہو گئے، آپ سلو ہو گئے. یہی ہوتا ہے نا اگر ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے سیدھا نماز میں نہیں کھڑا ہوا جا رہا کیونکہ اتنا زیادہ کھا لیا تھا. ہاں، تو یہ دنیا کی نرشمنٹ جو ہوتی ہے اگر آپ حد سے زیادہ تجاوز کریں تو وہ آپ کے لیے جو ہوتی ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو، لائک وہ جو ہوتی ہے الٹا نقصان دہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو لوگ تھے کہ جنہوں نے جو صبر کی، جن کو اپنی روح کی نرشمنٹ کی چاہیے تھی، وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کھلی دعا کی کہ ہم پر اتنا صبر جو ہے ڈال دیجئے. اب تیسری چیز جو تیسرا پوائنٹ جو سے پتہ چلتا ہے کہ صبر جو ہے، ہم لوگ عام طور پہ صبر کو سمجھتے ہیں صبر بڑی پیسو فورس ہے، یعنی صبر جو ہے وہ کوئی انسان کی لاچاری کا اس کا نام ہے کہ اب تو کوئی ہاتھ پیر، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اب تو جو ہے ہم ہار گئے، اب تو ہم جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں سوائے صبر کے، ہم کیا کر سکتے ہیں. یعنی صبر کو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ صبر کا مطلب ہے کہ اب آپ جو ہیں کونے میں کہیں پڑ جائیں اور کوئی آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ صبر بڑی ایکٹیو فورس ہے. صبر جو ہے وہ انفیکٹ طاقت ہے. ایک طرف انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم لجالوت وجنودہ، کہ آج ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. جن کا ناقص الایمان لوگ تھے انہوں نے کہا ہمارے پاس تو جالوت کے خلاف کوئی طاقت نہیں ہے. جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا ہم طاقت اللہ سے مانگتے ہیں، اور وہ طاقت کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر صبر جو ہے، ہمیں ایسا صبر عطا کرے کہ ہمارے پیر جم جائیں، ہمارے پیر نہ اکھڑیں، ہمیں اللہ سے وہ ثابت قدمی نصیب ہو، ہم جو ہیں ہم کو جو ہے اللہ کی طرف سے وہ غیبی مدد نصیب ہو. تو جو انہوں نے اپنی روح کی نرشمنٹ کے لیے جو ہے کہا کہ یا رب ہم پر جو ہے آپ صبر ہی صبر جو ہے وہ انڈیل دیجئے، صبر ہی صبر ہمیں انڈیل دیجئے. اور صبر کیا ہے؟ صبر جو ہے وہ ایکچولی آپ یہ سمجھیں ایک برج ہے. صبر جو ہے وہ برج ہے جو ہم کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے. جیسے وہ ایک کوئی شعر ہے نا کہ پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کے ہم اتنا چلے کہ راستے حیران ہو گئے. تو وہ والی چیز ہے کہ صبر کی انگلی پکڑ کے اتنا چلے کہ راستے حیران ہو جائیں. تو انہوں نے جو ہے صبر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگا کہ صبر ہم کو جو ہے ایسا عطا کر دیجئے کہ ہمارے جو ہے وہ قدم جو ہے وہ جم جائیں، اور کہ ہم صبر کے نصرت الہی کے لیے ایسے موقعوں پہ بطور خاص طلبگار ہیں. جیسے اب جنگ بدر آ رہی ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نہایت آہوزاری سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگی جنہیں اللہ تعالیٰ نے منظور فرمایا. اور آپ دیکھیں گے کہ ہسٹری میں پھر یہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غزوہ بدر میں کھڑے ہیں اور اس قدر انتہائی عاجزی کے ساتھ جو ہیں وہ رو رہے ہیں اور مسلمانوں کی نصرت اور فتح کے لیے جو ہے انہوں نے دعا مانگی کہ ایک نہایت قلیل تعداد کا جو ہے وہ کافروں کی ایک بڑی تعداد میں پھر غالب آ گئی. تو یہ جو ہے یہ دعا مانگی گئی. اب اس کے بعد کی آیت کیا ہے کہ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ پھر انہوں نے شکست دے دی بِإِذْنِ اللَّهِ. یہی کہا تھا نا کہ کم من فِیَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِیَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. انہوں نے یہی کہا تھا نا کتنی دفعہ ہو چکا پہلے کہ جو ضعیف القوت جو فوجیں تھیں انہوں نے بہت بڑی بڑی فوجوں کو اللہ کے حکم سے، اللہ کی اذن سے جو ہے وہ ہرایا. یعنی اللہ کی مدد جب ہوگی تو اللہ ہمارے اندر وہ جان ڈال دے گا، وہ روح ڈال دے گا کہ ہم بھی جو ہیں ان کو ہرا دیں گے. تو پھر انہوں نے شکست دے دی بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ، اور قتل کیا داؤد جالوت، اور قتل کیا داؤد جالوت، یعنی داؤد علیہ السلام نے جالوت کا جو ہے وہ قتل کیا. داؤد علیہ السلام کہاں سے آگے کہتے ہیں داؤد علیہ السلام جو تھے ایک چرواہے تھے اور بڑے بہادر تھے، بڑے بہادر تھے. اور یہ جب تھا جسے کہتے ہیں جالوت، یہ بہت اترا رہا تھا کہ کون ہے جو آ کے میرا مقابلہ کرے.
تو انہوں نے اس کے مقابلے کرنے کے لیے وہ سامنے آئے، اور جسے کہتے ہیں وہ سلنگز ہوتی تھیں جس کے تھرو جو پتھر جسے کہتے ہیں وہ اس نے مارے ایسے کہ وہ اس کو انہوں نے قتل کیا. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. اب داؤد علیہ السلام کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کہ یہ اب ایک پہلے نبی کا ذکر آیا تھا، پھر ایک بادشاہ طالوت علیہ السلام کا ذکر آیا، اب داؤد علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ آتا اللہ، کہ اللہ نے اس کو عطا کیا. آتا کا مطلب عطا کرنا، ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، کہ اس کو عطا کیا ملک یعنی اقتدار، اتھارٹی عطا کی، والحکمہ اور حکمت عطا کی اللہ تعالیٰ نے. یعنی حکمت کو یہاں پہ نبوت کے طور پہ بھی لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی واز دا پروفٹ کنگ تھے، کہ وہ نبی بھی تھے اور وہ حکمران بھی تھے. اور وَعَلَّمَهُ مِمَّا یشاء، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا. ہو اٹیچ پروناؤن ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے سارے جو تھے علوم عطا کیے تھے داؤد علیہ السلام کو. مما جو کچھ، یشا جو کچھ اللہ نے چاہا. یشا اگین یہ تفسیر میں یہ جو ایک چیز جو پوائنٹ کی گئی کہ چھوٹا سا سوال یہ ہوتا ہے کہ علامہ مما یشا آیا، علامہ مما شاء نہیں فرمایا. یعنی یہ ہسٹری کا لیسن ہے، اور ہسٹری میں جو ہے کیونکہ اگر یہ چیز پاسٹ میں ہو چکی ہے تو شاء آنا چاہیے. یہ تھا کہ ہسٹوریکلی کہ یہ، لیکن یہ اسلوب اختیار کیا گیا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ خالصتاً نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ علم اور حکمت جو ہے وہ عطا کر سکتا ہے. جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ سکھاتا ہے اپنے بندوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکومت بھی عطا کی، ان کو حکمت بھی عطا کی، ان کو نبوت بھی عطا کی، اور ان کو علوم بھی عطا کی. پھر اس کے بعد ایک جنرل پرنسپل اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَلَوْلَا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْض، کہ اگر نہ ہٹاتا، ولو اور اگر، لا نہیں، دفع اللہ، دفع کہتے ہیں نا ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں دفع ہو جاؤ، تو یہ وہ دفع اللہ کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو رفع دفع کرنا، تو ہٹاتا ہے اللہ الناس بعضهم ببعض، کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے ہٹاتا ہے. یعنی اگر اللہ نہ ہٹائے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے، جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں سے کچھ بندوں کا اقتدار کو جو ہے زوال پذیر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے اتھارٹی اور ان کی جو شان بان اور ان کی جو وہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سے لے لیتا ہے. تو پھر کیا، اگر اللہ یہ نہ کرے تو پھر کیا ہو، لفسدت الارض، تو زمین تباہ ہو جائے. لفسدت الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو، تو زمین تباہ ہو جائے. یعنی اگر جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک سینگ بھی ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، کہ لائک اگر جسے بالکل ہی طاقت کسی کو دے دی جائے، کھلی چھٹی دے دی جائے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے، تو پھر وہ لوگ فرعون ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں. لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ ایوری ڈاگ ہیز ہز ڈے، کہ جسے کہتے ہیں کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر فرعون کو جو ہے اس کے زوال سے جو ہے اللہ تعالیٰ دو چار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے نہ ہٹائے تو دنیا میں فساد جو ہے وہ رونما ہو جائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ جو ہے وہ بے شک ذو فضل بہت فضل والا ہے، علی العالمین تمام جہانوں پر. تمام جہانوں پر جو ہے اللہ کی ذات جو ہے وہ انتہائی فضل والی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک جسٹ اے سیکنڈ، جی، تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ کبھی اس طرح کی نوبت نہیں آتی کہ کوئی اپنی طاقت کو لے کر، کوئی اپنے اقتدار کو لے کر دنیا میں اس حد تک فساد جو ہے وہ رونما کرے، کہ انلیس کہ قیامت کا وقت آنے والا ہو آئی گیس. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ رول ہے. تو تو فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ میں اس حقیقت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ وہی جو بات انہوں نے کی تھی کہ بے شک ہمیں وسائل یا تدابیر کی ضرورت ہوتی ہے. جسے کہتے ہیں کہ ہم خالی آپ کو پریپریشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو اپنے آپ کو جسمانی طور پہ اور وسائل کے طور پہ، اور جسے کہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے، ٹریننگ کے لحاظ سے فوجوں کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے. لیکن اللہ پر اعتماد
اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور حالات میں صبر، ان چیزوں کی جو ہوتی ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، تو بھی اذن اللہ، تو پھر اللہ کی اذن جو ہوتی ہے ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا، تو پھر اللہ سبحانہ اور اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اس جنرل پرنسپل کا جو ہے وہ ذکر آیا۔ داؤد علیہ السلام کی جو شخصیت کی جو بات کی گئی کہ بادشاہی اور درویشی کا یہی امتزاج ہے جو اللہ کی نظروں میں پسندیدہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو تھے وہ غریب تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا کی، وہ اللہ والے بندے تھے، ان کو نبوت عطا کی، یعنی وہ ان کو ایک حکومت بھی عطا کی اللہ تعالیٰ نے، جسے کہتے ہیں ایسے رول ماڈلز بھی داؤد علیہ السلام اور جو ہیں سلیمان علیہ السلام کی طرح کے ایسے بادشاہ بھی گزرے تھے جو فطرتاً درویش تھے، فطرتاً فقیر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بادشاہت عطا کی۔ تو یہ ایک جو تھی، اب جو ہے ایک پوائنٹ لاسٹ جو میں آپ کا میں جسے کہتے ہیں، اب ہم سورۃ البقرہ میں ہیں تو ایک اور ہم چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان نہیں بنائے کہ سوائے میری عبادت کے لیے، یعنی یہ بات ہمیں مستقل یہ سوچنی چاہیے کہ ہمارا جو مقصد تخلیق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، ہم اللہ کے عباد بن سکیں۔ تو اگر یہ ہمارا مقصد ہے تو ظاہری بات ہے کہ سب سے جو اہم ہماری دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کیا ہے کہ ہم ہر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا رب ہم آپ ہی کی عبادت جو ہے، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، صرف ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے جو ہے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی جیسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی مدد کے بغیر جو ہے ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہ ایاک نستعین، اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں کہ ہم آپ کی جو ہے وہ عبادت کر سکیں۔ تو ہم نے اللہ سے اللہ کی مدد مانگی، اور جب ہم اللہ کی مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیا کہ دو جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ٹولز عطا کیے، وہ کہا اللہ تعالیٰ نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ اللہ کی مدد لو، سیکھ ہیلپ، بالصبر وصلاۃ، دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہیں کہ صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور بے شک کیونکہ یہ اٹ گوز ٹو دا لاسٹ انہا میں، تو اٹ گوز ٹو دا صلاح، یہ نماز جو ہے وہ بڑی مشکل ہے، لیکن ایکسیپٹ ان کے اوپر جو کہ خاشعین ہیں، جو خشوع والے ہیں، ان کے لیے نماز جو ہے وہ آسان ہے۔ تو خشوع والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیفینیشن عطا کی کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ملاقاتی ہیں، وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، اور انہم الیہ راجعون، اور وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو فوکسڈ ہوتے ہیں، یعنی نماز میں خشوع کی ڈیفینیشن اگر چاہیے کہ خشوع کیا ہوتا ہے، تو خشوع کی ڈیفینیشن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، تو پہلی بات تو یہ اسٹیبلش ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو ٹولز دیے نا نماز کے مدد کے لیے، ہماری استعانت کے لیے، کہ دو چیزیں دی، نماز اور صبر۔ اور نماز جو ہے، اچھا ہمیں وہ پرفیکٹ نماز چاہیے، اس کا کیا فارمولا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز جو ہے اس کی روح جو ہے وہ یہ ہے، اس کی روح جو ہے وہ خشوع ہے۔ اگر تم خاشعین ہوگے تو پھر جا کے جو ہے وہ تمہاری نماز تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، کیونکہ تم اللہ کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہو کہ تم کو یقین ہے کہ تم تو اللہ کے ملاقاتی ہو، تم اللہ سے ملنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ سے مل رہے ہو، اور اللہ کی طرف ہی تم کو واپس جانا ہے، یعنی احسان کا درجہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے۔ تو یہ نماز کے بارے میں کہا گیا۔ دوسری چیز کیا کہی گئی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اب ادھر تو نماز کا ذکر آیا، دوسری چیز کا کیا ذکر آیا؟ صبر۔ تو آج کی آیتیں جو تھیں وہ صبر کے بارے میں تھیں، اور ادھر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ
ان کثیرتم، یہ والی آیت جو تھی نا، یہ وہ لوگ تھے جن کا کامل جو ایمان والے لوگ جو تھے، انہوں نے کہا کہ جن کو یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ واللہ مع الصابرین، دیکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو بھی دنیا میں تمہیں مشکل درپیش ہے اس وقت، جو بھی تمہارے سامنے مشکل کھڑی ہے، یہ مشکل تمہاری اس طرح سے حل ہوگی کہ اگر ہم صبر کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم صبر کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو یہ کن لوگوں نے کہا؟ یہ ان لوگوں نے کہا کہ یظنون انہم ملاق اللہ، کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں۔ اور پھر انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ انہوں نے صبر ہی کی دعا کی، یہ صبر ہمیں چاہیے، یہ غیبی جو مشروب ہمیں چاہیے، یہ جو ہماری روحوں میں جو اتر جائے، یہ صبر ہمیں جو ہے، یہی ہماری روحوں میں جب سرایت کرے گا تو ہمارے پیر جو ہیں وہ زمین پر اور جمیں گے۔ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ آپ میں انرجی نہیں ہوتی تو آپ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کو جو ابھی کھڑا ہونا ہے، جو ہمیں اپنے مقصد پہ قائم رہنا ہے، وہ اسی صورت میں ہمیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری روحوں میں جو ہے وہ صبر انجیکٹ کر دے، اور وہ صبر پہ ہمارے پیروں کو جو ہے وہ جما دے گا۔ تو پتہ چلا کہ انہوں نے صبر کی دعا کی، لیکن جو چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ صبر اور صلاح دونوں میں آپ کو ایک چیز مشترک نظر آ رہی ہے، انہم ملاقو ربہم۔ جو نماز میں خشوع والے ہیں وہ کون ہیں؟ کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں، اور جو صبر کرنے والے ہیں یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ملاقاتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو نماز ہے آپ کی، جو عبادت ہے آپ کی، جو آپ نماز جسے کہتے ہیں نا پیور عبادت ہے آپ کی، جب آپ اللہ کے سامنے جو کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ نے نماز سے آپ باہر نکلے، اور جسے کہتے ہیں آپ کو نماز میں آپ اپنے آپ کو جو نماز جو ہوتی ہے وہ مومن کی معراج ہوتی ہے، یو ایلیویٹ یور سیلف، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جڑ گئے ہیں۔ لیکن اب جب باہر نکلے تو دنیا کی تمام تر دھندے، دنیا کے تمام تر دکھ، دنیا کی تمام تر آزمائشیں، دنیا کی تمام تر جو ہیں تکلیفیں انسان کی، وہ تو کہیں نہیں گئی نا۔ اب جو ہے آپ وہ اس نماز سے جو لیسن ملا تھا کہ انہم ملاقو ربہم، وہی لیسن لے کر آپ دنیا میں اترے کہ الذین یظنون انہم ملاقو اللہ۔ تو جو صبر جو ہے وہ آؤٹ سائڈ دا نماز آپ کی نماز ہے، صبر جو ہے وہ آؤٹ سائڈ دا نماز، یعنی نماز سے باہر نکل کر جو صلاح ہے، جو صلاح سے باہر جو صلاح ہے، وہ یہ صبر ہے۔ تو یہ دنیا تو پتہ کیا چلا کہ پوری کی پوری زندگی عبادت ہو گئی۔ خالی نماز جو تھی، خالی عبادت جو تھی وہ نماز تک محدود نہیں تھی، بلکہ جب نماز سے آپ جب کھڑے ہوئے اور دنیا سے ڈیل کرنے کا وقت آیا، اور وہ صبر کا لبادہ اوڑھا، اور وہ صبر کی جو بالٹی جو تھی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ انڈیل دی، اور اس صبر سے جب ہم اللہ کے ساتھ جڑ گئے اور ہماری نظریں جو تھیں وہ اللہ کی رحمت میں مرکوز تھی ہوئیں، تو پتہ چلا کہ تمام کی تمام زندگی جو تھی وہ عبادت بن گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نہیں بنایا انسانوں اور جنوں کو کہ صرف وہ میری عبادت کر سکیں، کہ وہ نماز بھی عبادت ہوئی، اور جو انسان کے جو معاملات تھے وہ بھی عبادت میں تبدیل ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ روح جو ہے عبادت کی، یہ تقوی ہے، یہ احسان ہے، اس کے درجے ہیں، اور ہم اپنے مختلف مختلف درجوں پر ہیں، ہم اپنی اپنی مختلف سٹرگلز میں ہیں، لیکن ہمیں جس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ یہ صبر ہی کی انگلی ہے کہ اس کو ہم نے تھامنا ہے، یہ صبر ہی وہ پل ہے جو جس کو ہم نے پکڑنا ہے۔ اور یہ صبر کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے واللہ مع الصابرین۔ تو یہ آج کی جو تھی کلاس یہیں پر ہی میرے خیال ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں کہ یہ تمام پوائنٹس جو تھے یہ کور ہو گئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے ہم سلسلہ جو ہے پھر مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو
کامل ایمان عطا کرے، جو ہمارے جو ایمان میں نقص ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہماری جو کمیاں ہیں اس کو پورا کرے، اور ہم کو وہ کامل ایمان عطا کرے کہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں ہم شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہماری ہاتھ پکڑ کے ہمیں اس میں شامل کر دے، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں کہا کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے، نہ ان کے اوپر کوئی حزن ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تقوی والے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پر ہی ہم اپنا سلسلہ جو ہے گفتگو کا روکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔